اذلان شاہ جو خاندانی دشمنیوں سے بچنے کے لیے اور خاندانی روایات سے تنگ آ کر پردیس چلا گیا تھا، آج پورے 10 سال کے بعد واپس لوٹ رہا تھا۔ اس کے آنے کی خوشی سب کو ہی تھی اور پوری حویلی بکیا نور بنی ہوئی تھی۔ رانیہ بیگم کے تو گویا خوشی سے زمین پر پاؤں ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ کیوں خوش نہ ہوتی؟ اتنے سالوں بعد تو ان کا بیٹا ان کے پاس واپس آ رہا تھا۔ انہیں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آج پھر سے دوبارہ جی اٹھی ہوں۔ ان کی تو آنکھیں ترس گئی تھی۔ اذلان شاہ کو دیکھنے کے لیے آج کتنے سالوں کے بعد ان کی بے قرار ممتا سیراب ہونے جا رہی تھی۔ حویلی میں ہر طرف اذلان شاہ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ان میں ایک ایسی لڑکی بھی تھی جس کی تیاریاں سب سے انوکھی تھی اور وہ سب سے چھپ کر اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ بار بار وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی کمرے میں آ تو نہیں گیا۔ اس حویلی میں رانیہ بیگم واحد عورت تھی جنہوں نے حویلی کو وارث دیا اذلان شاہ کی صورت میں، جبکہ ان کی جیٹھانی کی صرف 3 بیٹیاں ہی تھیں۔ رانیہ بیگم تو ہواؤں میں اڑتی جا رہی تھی۔ اوپر سے ساس سسر کا رویہ بھی ایسا تھا جیسے اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ زرینہ تو بالکل سائڈ پر چلی گئی۔ ہر طرف رانیہ بیگم کی ہی حکمرانی تھی اور ساس بھی انہی کی بات کو اہمیت دیتی تھی، اور شوہر تو تھا ہی ان کا دیوانہ۔ بیٹے کے بعد سے تو ان کی حیثیت بہت مضبوط ہو گئی، جبکہ زرینہ بیگم ایک دبو سی شخصیت کی مالک تھی۔ ویسے بھی کم گو تھی، اوپر تلے 3 بیٹیوں کی پیدائش نے تو انہیں بالکل ہی کسی دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا۔ ان کی اہمیت صفر ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی بات میں بول سکتی تھی اور نہ ہی کسی پر اپنا فیصلہ صادر کر سکتی تھی۔ لے دے کے ان کا زور اپنی بیٹیوں پر ہی چلتا تھا۔ ذرا ذرا سی بات پہ انہیں روئی کی طرح تھنک کے رکھ دیتی تاکہ ان کی وجہ سے کل کو کوئی بات نہ سننی پڑے۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خود سے دور کر دیا تھا، ان سے بے جا سختی مار پیٹ کرتی تھی۔ ان کی تربیت میں انہوں نے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی تھی اور سینہ پرونا، کھانا پکانا سب کو چھوٹی عمر میں ہی سکھا دیا۔ آج وہ بھی خوش تھی کہ حویلی کی رونق واپس لوٹ کر آ رہی ہے، اور ایزل اس حویلی کی واحد لڑکی تھی جو سب سے مختلف تھی۔ اپنے ارادوں میں چٹان تھی، اس کے خواب تھے، خواہشات تھی، اور وہ سب سے الگ سوچتی تھی۔ اپنے ماحول سے خائف بھی رہتی۔ آج کا دن اس کے لیے بھی محبت کا پیغام لے کر طلوع ہوا تھا۔ اس کے لیے اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اپنے چہرے پر آنے والی ساختہ خوشی کو وہ چھپانے کے لیے ناکام کوشش کرنے لگی اور چہرے پر حیا کی فطری لالی بکھری تھی۔ آنکھوں میں آنے والی زندگی کی خوشیوں کی چمک تھی، اور وہ دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اذلان شاہ کو اس کا یہ رشتہ یاد بھی ہوگا یا نہیں، وہ رشتہ جو 10 سال پہلے ان دونوں کے درمیان نکاح کی صورت میں قائم ہوا تھا۔ وہ اس کی منکوحہ تھی، اس کی امانت تھی، اور یہ احساس اتنا زور آور تھا کہ وہ اپنے دل کو اسے سوچنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو پوری شان سے اس کے دل میں برجمان ہو گیا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی کہ کیوں اسے اتنا یاد کیا، کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچا کہ وہ اس کے حواسوں پر بری طرح سے مسلط ہو گیا، اس کے دل کا مکین بن گیا۔ تیاریاں تو ایزل نے خوب ہی کی تھی، مگر یہ تیاریاں اس نے خفیہ طور پر کی، کسی کو بھی ان تیاریوں کی بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ کتنے دن پہلے ہی اس نے اپنے چہرے پر اوپٹن کا استعمال کرنا شروع کر دیا، ہونٹوں پر بھی گھر میں ہی گلاب کی پنکھڑیوں کا بام بنا کر لیپ کرنا شروع کر دیا، جس سے اس کے ہونٹ اور بھی خوبصورت اور نرم و ملائم ہو گئے۔ چہرے پر بھی ایک عجیب سی چمک اور لالی آ گئی تھی۔ اسے بھی اس بات کا یقین تھا کہ آج اذلان شاہ گھر آ رہا ہے۔ اس نے نیا جوڑا نکالا اور پھر نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے وہ بال کھلے چھوڑ کر ہی باہر آ گئی۔ اس نے اپنے چہرے پر کسی قسم کا میک اپ نہ کیا تھا، کیونکہ ان کی حویلی میں لڑکیوں کا میک اپ کرنا، بناؤ سنگھار کرنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، مگر وہ اتنی حسین تھی کہ اسے میک اپ کی ضرورت بھی نہ تھی۔ کمرے سے باہر آئی تو رانیہ بیگم کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گئی، سوچ میں پڑ گئی کہ اسے دیکھ کر میری نگاہ پلٹنا بھول گئی ہے۔ اگر اذلان شاہ کا دل اس پر آ گیا، وہ اسے دیکھ کر کہیں اور دیکھنے کے قابل نہ رہا، تو میں کیا کروں گی؟ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ تو پہلے اس رشتے کے مخالف تھی۔ ایزل بھی شرمائی شرمائی سی حویلی میں پھر رہی تھی۔ وہ بھی بظاہر تیاریوں کا جائزہ لے رہی تھی، مگر در حقیقت وہ جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ اذلان شاہ کتنی دیر میں پہنچ رہا ہے۔
رانیہ بیگم اسے دیکھ کر اپنے لہجے کی کڑواہٹ پر قابو نہیں رکھ پائی۔ یہ تم کیا شرمائی سی نئی نویلی دلہن کی طرح پھر رہی ہو؟ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تمہاری بارات آنے والی ہے۔ اوپر سے چڑیلوں کی طرح بال بھی کھلے چھوڑ کے رکھے ہیں، جاؤ بال چٹیا میں باندھ کراؤ۔ ان کی اتنی تلخ بات پر ایزل بری طرح سے چھینپ گئی۔ کچھ بولنے کی خواہش میں وہ محض ہونٹ کاٹتی رہ گئی۔ جانتی ہو کہ لڑکیوں کا یوں تیار ہونا پسند نہیں کیا جاتا؟ جا کر کچن میں ذرا دیکھو، شبو نے کھانا تیار کیا ہے یا نہیں؟ وہ اسے حکم دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ایزل بھی اپنی چوری پکڑے جانے کی وجہ سے چھینپ گئی تھی۔ اپنی ماں کے کمرے میں آئی تو سخت موڈ آف تھا۔ منہ بسوڑتے ہوئے ان کی گود میں آ کر لیٹ گئی۔ رانیہ چاچی کو پتہ نہیں مجھ سے مسئلہ کیا ہے، اتنا برا مجھے سمجھتی ہیں کہ اگر انہیں میں پسند نہیں ہوں تو یہ رشتہ آگے تک کیسے جائے گا؟ زرینہ بیگم نے ایزل کے منہ سے یہ بات سنی تو چونکی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ آپ دیکھیں نا، 10 سال پہلے تو آپ لوگوں نے خود ہی میرا نکاح اذلان شاہ کے ساتھ کیا تھا، اور اگر میں نے ہلکی پھلکی سی تیاری کر لی تو اس میں کیا برا ہے؟ اگر ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اگر میں اپنے شوہر کے آنے پر تیار نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ اور یہ بات رانیہ چاچی کو بہت بری لگی ہے۔ وہ چاہتی نہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ لوگوں نے میرا نکاح کیوں کیا؟ زرینہ بیگم نے اسے اپنی گود سے اٹھا کر پرے پھینکا، پھر زور کا دھماکے دار ایک تھپڑ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، آہستہ بولو، کیا بے شرموں والی باتیں کر رہی ہو؟ اذلان شاہ تمہارا شوہر نہیں ہے، ابھی صرف تمہارا نکاح ہوا ہے اور تمہاری رخصتی نہیں ہوئی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ لڑکیوں کو اس طرح کھل کے دل کی باتیں کرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ اگر کسی نے سن لیا تو کیا کہیں گے کہ کیسی تربیت کی ہے میں نے تمہاری؟ سب لوگ تو مجھ پر ہی انگلیاں اٹھائیں گے۔ امی، آپ کیا ساری زندگی لوگوں سے ڈر ڈر کر گزاریں گی؟ ایک جائز بات سے آپ مجھے یوں روک رہے ہیں جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں، جبکہ یہ میرا حق بنتا ہے۔ زرینہ بیگم کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ پہ نہ بھایا۔ جوان ہوتی بیٹی کی یہ حرکتیں انہیں اس کی طرف سے کھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اگر یہ باتیں کسی اور نے سن لی، اس کے دل میں اذلان کی محبت کو جان لیا تو وہ اپنی دیورانی اور باقی سسرالی عورتوں کو خوب اچھے سے جانتی تھی، جو بات کا پتنگڑ بنانے میں ماہر تھی۔ وہ ایزل کو ہی ڈانٹنے لگی، خود پر قابو اتنا ہی مشکل ہو رہا ہے تو تم کمرے میں ہی رکو، تمہیں اذلان شاہ کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ سختی سے اسے ٹوکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر سے شور کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اذلان شاہ واپس آ گیا ہے۔ تبھی تو زرینہ بیگم بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ انہوں نے دانستہ طور پر بند کر دیا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی سے بے قراری میں کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جو اسے سب کی نظروں میں مشکوک بنا دے۔ باہر ہونے والے شور شرابے سے آئزل کو اندازہ ہو گیا کہ اذلان شاہ آ گیا ہے۔ تب اس کا دل ایک بار پھر سے بے اختیار ہو گیا، ہاتھوں میں پسینے آنے لگے، چہرے پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور اس کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہونے لگا۔ مگر کیا کرتی کہ دل اس دشمن جاں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولنے کے لیے وہ آگے بڑھی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی روح کے پھڑپھڑاتے پرندے کو پنجرے میں قید کر دیا گیا۔ کتنی دیر تک وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر زرینہ بیگم دروازہ سختی سے بند کر کر گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایزل سب کے سامنے آئے اور اپنے ساتھ ساتھ ان کا بھی تماشا بنا دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوبارہ سے بستر پر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اتنی بے اعتباری اپنے ہی خون پر؟ میں اولاد ہوں ان کی، انہوں نے مجھے خود پالا ہے اور میری پرورش کی ہے، میری تعلیم و تربیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، مگر اس کے باوجود بھی انہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ وہ کیا سمجھتی ہیں کہ میں ان کی تربیت پر تھپا لگا دوں گی، ان کی پرورش پر آنچ آنے دوں گی؟ میں چچی سے کیا گلہ کروں؟ میرے تو سگی ماں اعتبار کرنے پر تیار نہیں۔ ایزل کو ہمیشہ سے حویلی کی فرسودہ روایات پر سخت غصہ آتا تھا۔ وہ ان چیزوں سے ہمیشہ سے ہی خائف رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہ ان تمام روایتوں سے بغاوت کر کے اپنی ایک الگ دنیا بسا لے، جہاں پر نہ کوئی روک ٹوک ہوتی، نہ رسم و رواج ہوتے۔ وہ اذلان شاہ کے ساتھ محبت بھری زندگی کی شروعات کرتی۔ کافی دیر گزر گئی تھی اور نیچے سے شور شرابے کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ سب لوگ ہی بہت خوش تھے، ایک ایزل کی ہی وہاں پر کمی تھی، مگر کسی کو بھی اس کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ اب تو ایزل کو بھوک بھی ستانے لگی۔ اس نے سوچا کہ
چلو کھانے کی ٹیبل پر تو اس کا سامنا اذلان شاہ سے ہو ہی جائے گا، کھانے کے لیے تو اسے ٹیبل پر جانا ہی پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک بار پھر دل سے مسکرا دی۔ اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچے تھے، مگر اس کا یہ خواب ہی رہا، کیونکہ ملازمہ خود اس کے کمرے میں کھانا لے کر آ گئی۔ ایزل تو حیران اور پریشان سی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے کھانا ہے، آپ کی امی نے بھجوایا ہے، مگر میں تو کھانے کے لیے ٹیبل پر آ رہی تھی۔ وہ لاچارگی سے بولی تو ملازمہ نے سر جھکا لیا۔ جیسا مجھے بیگم صاحبہ نے کہا میں نے ویسا ہی کر دیا۔ جاتے جاتے وہ بھی دروازے کو ساتھ لگا کر چلی گئی، مطلب کہ اس نے دروازے کو لاک نہیں کیا تھا۔ ایزل اب کمرے سے باہر نکل کر جا سکتی تھی۔ ایک لمحے میں ہی ساری بھوک اڑن چھو ہو گئی۔ نہ جانے کیوں سب لوگ میرے اور اذلان شاہ کے درمیان ظالم سماج بن کر آ گئے ہیں۔ اگر میں اس کو دیکھ لوں گی یا اس سے بات کر لوں گی تو اس میں کسی کا کیا نقصان؟ وہ تو اپنی ماں کو اپنا دشمن تصور کرنے لگی تھی۔ سرینا بیگم جب پھر کمرے میں آئی تو ایک گہری بھرپور نظر اس پر ڈالی۔ تم نے اب محتاط ہو کر رہنا ہے، کھانا آج سے تم اپنے کمرے میں ہی کھاؤ گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اذلان شاہ کے ساتھ تمہارا سامنا ہو۔ جب تک تمہاری رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک تم اس سے فاصلے پر ہی رہو گی، اور خبردار اس کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ تم نہیں جانتی اپنی چاچی کو۔ آخری بات انہوں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہی، جبکہ ایزل ماں کو محض دیکھتی رہ گئی۔ سرینا بیگم کو تو دوپہر کھانا کھانے کے بعد سونے کی عادت ہمیشہ سے تھی۔ ایزل اب ماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب ان کے خراٹے کمرے میں گونجنے لگے تو وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ سیڑھیوں پر کھڑی ہوئی تو نیچے سے شور شرابہ صاف سنائی دے رہا تھا اور سب لوگ ہی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی اسے اپنی چچی کی آواز سنائی دی اور ان کی باتوں سے اسے اندازہ ہوا کہ اذلان شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، واپس رات کو آئے گا۔ وہ اس سے کہنے لگی کہ رات کو جلدی گھر آ جانا، تمہارے ساتھ میں نے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ اذلان شاہ کہنے لگا کہ 2 بجے تک تو وہ پارٹی ختم ہوگی جو میرے دوستوں نے میرے آنے کی خوشی میں دی ہے، اس کے بعد ہی میں آ پاؤں گا۔ تب اس کی بات سن کر ایزل کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا۔ سب کے سامنے اذلان شاہ کو دیکھنے کا، اس سے ملنے کا تصور الگ تھا، اور تنہائی میں ملنے کا تصور ہی اسے گدگدا گیا۔ یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ حویلی کے سب لوگ تو 10 بجے ہی گہری نیند سو جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، اور 2 بجے تک تو سب لوگ گہری نیند میں مدہوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کہاں ہوش ہوگا کہ ایزل اذلان شاہ کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ یہ وقت بہترین وقت تھا اذلان شاہ پر اپنے رشتے کو اشکار کرنے کا، اس سے اپنے دل کی بات کرنے کا، اس کے اپنے بارے میں خیالات جاننے کا کہ وہ ایزل کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ کیا وہ بھی ایزل سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ ایزل اس سے کرتی ہے، یا پھر یہ ایزل کا محض وہم ہے؟ جانتی تھی کہ وہ جو کر رہی ہے وہ غلط ہے۔ اس کی ماں اسے بہت بے عزت کرے گی، اور اگر کسی اور کو یہ بات معلوم ہوئی تو نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ مگر اس وقت وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے پر تیار نہ تھی۔ وہ ان ساری رسم و رواج سے بغاوت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جانتی تھی کہ جو لڑکی ان قبائلی روایات سے منہ موڑتی ہے، ان کو توڑتی ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر محبت میں وہ ہر انجام کو بھگتنے کے لیے، ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ شاید محبت انسان کو اتنا ہی بہادر بنا دیتی ہے۔ وہ اب بے صبری سے رات کا انتظار کرنے لگی۔ زرینہ بیگم محتاط نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایزل کا انداز انہیں بتا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ تبھی تو وہ اس کی طرف سے مشکوک ہو گئی۔ رات کو بھی جب اسے کمرے میں ہی کھانا پڑا تو اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئی۔ اب نہ جانے کب تک اپنے ہی گھر میں یوں قیدیوں کی طرح رہنا پڑے گا، اور پھر حویلی کے روز مرہ روٹین کے مطابق سب لوگ یہ کہ 11 تک نیند میں کھو گئے تھے۔ زرینہ بیگم بھی گہری نیند میں تھی، جبکہ ایزل اذلان شاہ کا انتظار کر رہی تھی کب وہ گھر آئے اور کب وہ اس سے بات کرے۔ اس کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر ہی ٹکی ہوئی تھی، اور وہ بامشکل اپنی نیند پر قابو پائے ہوئے تھی۔ محبوب سے ملاقات کا سرور ہی ایسا تھا جو اسے ہر چیز کو بھلائی دے رہا تھا، اور پھر جیسے ہی گھڑی نے 1 کا ہندسہ پار کیا تو ایزل کا دل بھی گویا پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ ایک ایک لمحہ اس پر بھاری ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے گھڑی کی سوئیوں کی رفتار سست ہو گئی ہو۔
صدیوں کے برابر یہ لمحہ بیتنے لگا۔ 2 بجنے سے چند منٹ پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ ایک دائرانہ نگاہ اس نے آئینے پر ڈالی اور اپنے بال سنوارتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ حیا کی فطری لالی نے اس کے چہرے کو انگنت رنگ بخش دیے تھے۔ ابھی اسے ہار سنگھار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ چلتے چلتے اذلان شاہ کے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو بہت خوبصورتی اور نفاست سے آراستہ کیا گیا۔ ہر ایک چیز اپنی درست جگہ پر ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اذلان شاہ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں آیا۔ آتے ہی سب نے اسے گھیر جھلیا تھا۔ سب لوگ اسے باتیں کیے جا رہے تھے۔ آخر کو اتنے ٹائم کے بعد جو تفصیلی ملاقات ہوئی تھی، اور پھر جب اذلان شاہ کی گاڑی کی آواز سنائی تھی تو ایزل کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس پر ایک ایک پل بہت بھاری گزرنے لگا۔ وہ گویا اس کے اپنی طرف بڑھتے ایک ایک قدم کو گننے لگی۔ جب کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ قدم اسے اپنے دل پر پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ دروازہ کھلا۔ سب سے پہلے اذلان شاہ کی تیز قیمتی کلون کی مہک نے ایزل کو اپنا احساس دلایا۔ یہ خوشبو وہ اپنی سانسوں کے ذریعے سے دل میں اتارنے لگی۔ اس نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اذلان شاہ کی طرف دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں میں اذلان شاہ کے لیے جذبات، محبت، انتظار اور ان گنت خواب۔ آنے والے مستقبل کے حوالے سے خوبصورت لمحات مقید تھے۔ کہیں کہیں اندیشے بھی تھے کہ وہ کہیں اپنی محبت کو کھو نہ دے۔ امید کے جگنو بھی تھے کہ وہ اس کی طرف محبت کا ہاتھ ضرور بڑھائے گا، مگر اذلان کی آنکھوں میں صرف سرد تاثرات تھے۔ وہ حیرت سے ایزل کو دیکھے جا رہا تھا، جبکہ ایزل تو سر سے لے کر پاؤں تک جذبات اور احساسات سے گندی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور پھر اذلان شاہ کو دیکھتے ہوئے اپنی پیاسی نظروں کو سیراب کرنے لگی۔ اذلان شاہ زیادہ دیر تک اپنی حیرت پر قابو نہیں پا سکا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں پہ اس وقت کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر ایزل کو دھچکا لگا۔ مطلب کہ وہ اسے جانتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کی منکوہا تھی، اس کی محبت میں کودے کودے ڈوب چکی تھی۔ ہر وقت وہ اس کے خیالوں پر مسلط رہتا تھا، جبکہ وہ خود اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم کون ہو؟ ایزل نے سوچا کہ شاید اس نے پہچانا نہیں، تبھی شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ میں ایزل ہوں۔ یہ بات کہتے ہوئے اس نے اپنی پلکیں یوں جھکا لی جیسے ابھی اذلان شاہ اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لے گا، اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور اس پر اپنی شدتیں چاہتیں بیان کرے گا۔ مگر اذلان شاہ کی بات سن کر ایک بار پھر سے وہ حیران رہ گئی۔ کون ایزل؟ میں کسی ایزل کو نہیں جانتا، پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں۔ اذلان شاہ کے ہر انداز سے یہی احساس ہو رہا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ وہ واقعی ایزل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا آپ سچ میں میرے بارے میں نہیں جانتے؟ وہ بے یقینی سے بولی تو اب کی بار وہ قدرے جھنجھلا سا گیا۔ کیا تم یہاں پہ آنے والی کوئی نئی ملازمہ ہو؟ تم بہت خاص ملازمہ ہو کیا؟ ماما نے تو مجھے کہا تھا کہ سارے ملازم شام کو اپنے اپنے کوارٹرز میں چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا کہ ایک خوبصورت سی ملازمہ میرے کمرے میں بھی موجود ہوگی۔ ہماری حویلی میں یہ روایت کب سے قائم ہوئی؟ وہ حیرت اور ناگواری سے بولنے لگا تو ایزل کو اس کی بات پر شدید دھچکا لگا۔ وہ اسے سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کے گھر کی ملازمہ لگ رہی تھی۔ وہ تو اذلان شاہ سے کچھ اور ہی سننے کو خواہش مند تھی، مگر اس نے اسے ملازمہ بنا دیا۔ میں ملازمہ نہیں ہوں، میں آپ کی منکوہا ہوں، آپ کی بیوی۔ بچپن میں ہمارا نکاح ہوا تھا، کیا آپ یہ بات بھول گئے ہیں؟ اذلان شاہ کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ دیکھو لڑکی، تم کون ہو اور میں نہیں جانتا، اور یہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہاری باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں۔ ویسے بھی میں اس وقت بہت تھکا ہوا ہوں اور بھرپور نیند لینا چاہتا ہوں۔ تم جاؤ یہاں سے۔ میں صبح اپنے ابو سے پوچھوں گا کہ ایزل کون ہے، اور یہ جو تم خود کو میری منکوہا کہہ رہی ہو اس بات کی سچائی بھی کل واضح ہو جائے گی۔ وہ بیزار سے انداز سے بولا تو ایزل پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے وہیں پر جمع دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ دیکھو، میرے آگے پیچھے بہت سی لڑکیاں پھرتی ہیں، میری ایک نظر کے لیے ترستی ہیں اور دوستی کرنے کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ بعض لڑکیوں کا یہ دعویٰ ہے
کہ وہ مجھ سے شدید محبت کرتی ہیں۔ انہوں نے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، مگر میں نے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں اسی طبیعت کا مالک ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہاں سے چلی جاؤ۔ کل میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں گا اور تمہاری سچائی سب کے سامنے آ جائے گی۔ پتہ چل جائے گا کہ تم کتنی سچی ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میرے ماں باپ مجھے اس بات سے بے خبر نہ رکھتے۔ ایزل ٹوٹے دل اور بکھرے خوابوں کی کرچیاں لے کر اس کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل دھڑکے جا رہا تھا کہ اگر کل سب کے سامنے اذلان شاہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ وہ رات کو اس کے کمرے میں آئی تھی، اس کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، تو کیا ہوگا؟ مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اذلان شاہ اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ وہ بھلا میرے بارے میں سب لوگوں کو کیوں کر بتائے گا؟ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جب انسان کا برا وقت شروع ہوتا ہے تو اس کی عقل پر ایسے ہی پردہ پڑ جاتا ہے۔ اس کا وقت بھی برا شروع ہونے والا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کی طبیعت پر کسل مندی سی چھائی ہوئی تھی۔ رات دیر تک اذلان شاہ کا انتظار کرنے اور پھر اس کے بعد رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ بہت دیر سے لگی۔ ابھی بھی وہ زرینہ بیگم کے جگانے پر ہی اٹھی۔ کیا ہے اماں، تھوڑی دیر اور سونے دو۔ زرینہ بیگم کہنے لگی کہ زیادہ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ حویلی میں یہ رواج ہے کہ سب لوگ ٹیبل پر اکٹھے بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ رات کو بھی تمہارے بابا پوچھ رہے تھے۔ میں نے کل تو تمہاری طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر ٹال دیا، مگر اب انہیں میں مزید نہیں ٹال سکتی۔ تم بھی میری بات سنو، اذلان شاہ وہاں پر موجود ہوگا۔ اپنے بے اختیار دل کو قابو میں رکھنا، کسی کو کوئی بات بتانے کا موقع مت دینا، ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ جلدی سے آ جاؤ، ہر کسی قسم کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے۔ ساری بڑے ٹیبل پر موجود ہیں۔ ایزل اذلان شاہ کا نام سن کر پھر اس کی موجودگی کے بارے میں سوچ کر ہی اپنی جگہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے جا کر اپنا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔ فوراً سے کپڑے بدلے اور اب تو اس نے آنکھوں میں ہلکا سا کاجل اور ہونٹوں پر ہلکی ہلکی لپسٹک بھی لگا لی۔ ہر اس تیاری میں بھی وہ گویا قیامت ٹھا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ زرینہ بیگم اس بات پر بھی اسے خون خوار نظروں سے گھوریں گی، اسے ڈانٹیں گی بھی، مگر وہ اس وقت کسی کے بھی خفگی کو خاطر میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، جو وہ کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اس کا شرعی حق ہے۔ جب وہ ٹیبل پر آئی تو ایک لمحے کو اس میں فطری گھبراہٹ اود کر آ گئی، کیونکہ سب سے پہلے اس کی نظر اذلان شاہ پر پڑی، جو ارد گرد سے بے خبر ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ آج سے پہلے تو ایزل کو کبھی ایسی سچویشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ تو جیسے ہوتی تھی کھانے کی ٹیبل پر آ جاتی۔ اس کا لاپرواہ سا انداز اس وقت محتاط رویے میں تبدیل ہو چکا تھا، کیونکہ اذلان شاہ کی وجہ سے احساسات بدل گئے تھے، اور وہ چھوٹی موٹی سی بنی اذلان شاہ کی عین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ نظریں جھکی ہوئی تھی اور دل بار بار چاہ رہا تھا کہ وہ اذلان شاہ کی طرف دیکھے۔ وہ مشکل اپنے دل کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے برابر میں ہی زرینہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جو بار بار تنقیدی نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تبھی اذلان شاہ کی حیرت بھری آواز سنائی دی، اماں، یہ لڑکی کون ہے اور یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اذلان شاہ کی بات پر سب لوگوں نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ وہ مزید خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ رانیہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ اذلان کی توجہ ایزل کی طرف مبذول دیکھ کر ایک لمحے کو وہ گمسم سی رہ گئی، تو گویا ان کا شک بے بنیاد نہ تھا۔ اذلان شاہ نے اسے دیکھتے ہی اس کی موجودگی کا نوٹس لے لیا تھا اور اب اس کے بارے میں استفسار کر رہا تھا، تو ایزل کے بارے میں انہیں بتانا ہی پڑا۔ یہ تمہارے تایا کی بیٹی ہے، اور بس کرے اماں، یہ اور میرے تایا کی بیٹی۔ رات کو اس نے جو حرکت کی ہے اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے تایا کی بیٹی ایسی بھی ہو سکتی ہے، بالکل کسی 2 ٹکے کی لڑکی کی طرح۔ اس نے خود کو میرے سامنے بے مول کر دیا۔ اس کی بات پر جہاں رانیہ بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، وہیں پر زرینہ بیگم کا سر بھی جھک گیا۔ انہوں نے قہر بری نظر ایزل پر ڈالی۔ ان کی بے خبری میں ایزل نے فائدہ اٹھا کر اذلان شاہ کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ کیا کیا تھا اس نے ایسا؟ ان کا دل ٹوٹ کے ابھرا تھا۔ کیوں اذلان بیٹا، کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ رانیہ بیگم جیسے آنکھ پر تیل چھڑکتے ہوئے بولی۔
امی یہ رات کو میرے کمرے میں آئی تھی، مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ امی، کیا یہ سچ ہے کہ یہ میری بیوی ہے؟ اس کی آنکھوں میں واضح حیرت تھی۔ رانیہ بیگم نے گہری سانس لی۔ یہ بات سچ ہے بیٹا، بچپن میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا، مگر کیا کریں، آج کل کی نوجوان نسل کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بے روی کا شکار ہو گئی ہے اور اچھائی برائی شرم و خیال کو تو جیسے بھول ہی گئے۔ اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے بیٹا، میں تو کبھی شادی سے پہلے اپنے شوہر کے سامنے بھی نہیں آئی تھی، حالانکہ ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میں نے تو انہیں نظر اٹھا کر شادی والی رات ہی دیکھا تھا، مجھ میں اتنی کبھی جرت ہی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے سامنے نظر اٹھا کر بات کروں، ان کے سامنے اپنے رشتے کو جتاؤں، اور بھابھی بیگم نے ایزل کی تربیت اچھی نہیں کی۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ تمہارے آنے کے بعد رخصتی کر دی جائے گی، مگر شاید ایزل کو بہت جلدی ہے۔ زرینہ بیگم کا مزید سر شرم سے جھک گیا۔ ان کے شوہر بھی انہیں بری طرح سے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ باقی سب لوگوں کی نظریں بھی زرینہ بیگم اور ایزل کی طرف تھی۔ ایزل جو اصلان شاہ کی بات سن کر اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی، خوف سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی اور نہ جانے اب کیا ہوگا، مگر جب اس نے اپنی ماں کی بے عزتی ہوتے دیکھی تو وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ چچی، اس میں بے حیائی والی کیا بات ہے؟ اگر ایک لڑکی اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، اس سے بات کرتی ہے، تو یہ کوئی قابل اعتراض اور شرم والی بات نہیں ہے۔ بیوی کا شوہر پر اور شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک ایسی حدیث بتا دے جس میں یہ بات لکھی ہو کہ بیوی کا شوہر کے پاس جانا اپنے رشتے کو جتانا معیوب ہے۔ اس کے دو ٹوک انداز پر سب لوگ اسے دیکھنے لگے۔ اصلان شاہ بھی اسے دیکھنے لگا اور یکدم اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گھر میں رہنے والی اونچی دیواروں کے پیچھے مقید لڑکی اس کی ماں کے سامنے اس قدر زبان بھی چلا سکتی ہے، جبکہ رانیہ بیگم تو اب باقاعدہ اپنے گال پیٹنے لگی۔ توبہ توبہ، زبان تو دیکھو اس لڑکی کی، ایک تو خود کو خود بے مول کیا، شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں، اب میرے سامنے زبان لڑا رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے زبان نہیں لڑا رہی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنا بری بات نہیں ہے، اور اگر کوئی لڑکی شوہر کے ساتھ بات نہیں بھی کرتی تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ لڑکی حیا والی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت، قدر اور محبت جیسے جذبات نہ پیدا ہوئے ہوں، تبھی وہ اس سے کھینچی کھینچی رہتی ہو۔ آپ اپنے شوہر سے بات تو نہیں کرتی، مگر دن بھر آپ ملازموں کے سامنے جیسے گندے مذاق، گندی گفتگو کرتی ہیں، اسے بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور یہ سب بھی غلط ہے۔ بس کر دو لڑکی، خبردار اگر تمہارے منہ سے آواز نکلی، میری ماں کے سامنے زبان چلا رہی ہو۔ اصلان شاہ اسے غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا، تو اب کی بار وہ خاموش ہو گئی۔ شکیل شاہ بھی اپنی بیوی کی طرف غصے سے دیکھنے لگے۔ زرینہ، یہ تربیت ہے تمہاری؟ یہ سارا تمہارا ہی کیا دھرا ہے، تمہاری ہی شے پر یہ بڑوں کے درمیان بیٹھ کر زبان چلا رہی ہے۔ تم اسے کتابیں لا کر دیتی رہی ہو نا، یہ سارا کیا دھرا انہی کتابوں کا ہے۔ تمہاری وجہ سے مجھے بھی اس لڑکی نے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ زرینہ بیگم کی آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھیگ گئے۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہوئے وہاں سے اٹھ چلی گئی، جبکہ ایزل بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنی کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یوں بھی اب اسے کچھ بھی کھایا جانے والا نہ تھا اور ماحول یکدم بدمزہ ہو گیا۔ ایزل جانتی تھی کہ جتنی دیر اور یہاں پر رہی سب لوگ اسے لان تان کرتے رہیں گے۔ کمرے میں آئی تو زرینہ بیگم رو رہی تھی اور پھر یکدم اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا، میری عزت دو کوڑی کی کر کے رکھ دی۔ اس دن کے لیے میں نے تمہاری ہر بات مانی، تمہیں یہ کتابیں لا کر دی تھی۔ ایزل کے منہ سے درد سے کراہ نکلنے لگی۔ اماں بس کر دے، چھوڑ دے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، اور اس کی اجازت مجھے میرا اسلام دیتا ہے۔ یہ دنیا والے کون ہوتے ہیں مجھے میرے حق سے روکنے والے؟ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اس گھر کی رسم و روایات کو سمجھنا ہوگا۔ تم اپنے اسلام کو اپنے تک محدود رکھو، یہاں یہ سب نہیں چلے گا۔ ایزل نے ایک جھٹکے سے اپنے بال ان کے ہاتھ سے چھڑائے تھے۔ اماں، یہ میرا اسلام نہیں، اللہ کا اسلام ہے جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ آپ بھی سب کے ساتھ مل کر جہالت والی باتیں کر رہی ہیں۔ مگر زرینہ بیگم تو کچھ سمجھنے پر تیار ہی نہ تھی، وہ تو اب تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کروا دیا ایزل،
تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اب میں کیا کروں گی؟ اماں، جس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے اس بات پر شرمندگی کس بات کی؟ تمہیں زیادہ مولویانی بننے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار اب تمہارے منہ سے کوئی آواز نکلی تو۔ وہ روتے ہوئے اسے کوسنے لگی۔ ایزل بھی اب ماں کے رویے پر بہت دل برداشتہ ہوئی تھی۔ اسے تو اذلان شاہ سے بھی ایسی بے مروتی کی امید نہ تھی، اوپر سے ماں کا ایسا رویہ، وہ بری طرح سے رونے لگی۔ اس حویلی میں رہنے والے تعلیم اور شعور سے بے پہرا تھے، اپنی روایات کو وہ حرف آخر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی ان سے ہٹ کر بات کرتا تو انہیں لگتا کہ قبائلی روایات سے بغاوت کی جا رہی ہے۔ حویلی کے لوگ دنیا سے کس قدر مختلف تھے، جنہیں اپنی بنیادی ضروریات کا علم ہی نہ تھا۔ انہیں لگتا کہ یہ سیمنٹ بجری کی بنی ہوئی اونچی اونچی دیواریں انسان کو عظیم بناتی ہیں، جبکہ انسان کو تعلیم شعور اسے عظیم درجات پر پہنچاتا ہے۔ اور اذلان شاہ وہ تو پڑھا لکھا تھا، مگر وہ بھی افسوس کہ روایتی قبائلی لوگوں جیسا ہی نکلا، جن کا تعلیم بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ وہ تو اس ماحول سے بہت دور رہا تھا، اور پھر وہ کیوں جاہلانہ رسم و رواج پر کاربند نظر آ رہا تھا۔ انگلینڈ جیسے ماحول میں رہ کر بھی وہ اندر سے ویسا کا ویسا ہی تھا۔ ایزل کو اس کے رویے پر بہت ہی زیادہ دکھ ہوا۔ اس کا بات کرنے کا انداز بھی بہت ہی زیادہ حد تک آمیز تھا۔ اس نے سوچا کہ میں بلا وجہ ایسے ہی انسان پر اپنے جذبات لوٹاتی رہی، اس انسان کے لیے اپنا وقت برباد کیا۔ یہ انسان تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ شادی جیسا پاکیزہ بندھن باندھا جائے۔ اس انسان کو دوسرے کے احساسات اور جذبات کی پرواہ نہ ہو۔ وہ انسان کبھی بھی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ ایک لمحے میں ہی اذلان شاہ اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ وہ لمحات جن کے بارے میں وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، وہ لمحات ان دونوں کے درمیان آ کر بھی گزرے، مگر وہ لمحات اس کے خیالات اور خوابوں سے بالکل الٹ تھے۔ اس شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانی اور سب کی موجودگی میں اپنے لیے طنز انداز میں گفتگو سننا اس کے لیے بہت مشکل طلب مرحلہ تھا۔ اس نے سوچا کہ ایسے مغرور خود پسند روایتی مرد سے شادی کرنے سے بہتر ہے کسی جاہل مرد کے ساتھ ہی شادی کر لی جائے، کیونکہ وہ جیسا ہوگا ویسا نظر تو آ رہا ہوگا، اذلان شاہ جیسا منافق تو نہیں ہوگا۔ اس کے فیس بک آئی ڈی سے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس سے زیادہ پڑھا لکھا، وسیع القلب، کھلے ذہن کا مالک اس دنیا میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے۔ وہ اسی وجہ سے اس سے زیادہ متاثر بھی ہو گئی تھی کہ یہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے احساسات کے جذبات کی قدر بھی کرے گا۔ مگر یہ تو اب جا کر ایزل کو معلوم ہوا کہ جیسا وہ نظر آ رہا ہے ویسا وہ ہرگز بھی نہیں ہے، وہ محض پتھر کے ساتھ سر پھوڑ رہی ہے۔ اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اذلان شاہ سے اپنا آپ منوا کر رہے گی۔ جتنا اس نے اذلان شاہ پر غور کیا تھا، اپنی آئی ڈی سے، اپنے اسٹیٹس سے، وہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ اسے فطرت سے، خوبصورتی سے بہت لگاؤ ہے۔ وہ ایسی تصاویر اپنے وال پر شیئر بھی کیا کرتا جو فطرت سے قریب تر ہوتی تھی، جو اس کے حسن پرست طبیعت کی عکاسی کرتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ ایزل نے اپنی سرخ رنگ کی میکسی نکالی، نہا دھو کر وہ آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب ایک نئی ایزل کے روپ میں اس نے جنم لیا۔ جب بھی اس کے جذبات پر ٹھیس لگتی تھی، جب بھی سب لوگ اسے برا بھلا کہتے تو وہ یوں ہی چھوئی موئی سی چٹان بن جایا کرتی۔ اس قدر سختی اس کے انداز میں نمایاں نظر آئی جو سب لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا کرتی۔ اپنی خوبصورتی کے بارے میں وہ اچھی طرح سے آگاہ تھی، اور یہ بھی جانتی تھی کہ ذرا سی تیاری سے اس کا یہ سلکھا دینے والا حسن دو آتشہ ہو جاتا ہے، اور اذلان شاہ جیسے حسن پرست مرد کے لیے اس کو نظر انداز کرنا بالکل بھی آسان نہ ہوگا۔ وہ خود اس کی طرف مائل ہوگا، اور وہ تب کیا کرے گی؟ بالکل اسی طرح سے اس کے جذبات کو رون ڈالے گی، اس کے احساسات کا قتل کرے گی، جیسا اذلان شاہ نے اس کے ساتھ کیا۔ اس کی قدر نہ کی اور اسے محبت کا جواب نفرت اور بیگانگی سے دیا تھا۔ یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ اگر یہ سب وہ اذلان شاہ کے ساتھ کرے گی تب اس کے احساسات کیسے ہوں گے، وہ کیسا محسوس کرے گا، اور وہ کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر نہ نظر آنے والا میک اپ کیا تھا۔ یہ سب اس نے یوٹیوب سے ہی سیکھا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں حویلی سے باہر جانے کا رواج نہ تھا، اور میک اپ جیسی چیزوں کو تو
خرافات تصور کیا جاتا۔ پڑھائی لکھائی کی بھی اسے بے انتہا ضد کرنے پر ہی اجازت ملی۔ وہ اس گھٹے ہوئے ماحول سے ہمیشہ سے خائف تھی۔ خود کو سنوارنے کے نکھارنے کے طریقے وہ سوشل میڈیا سے ہی سیکھتی تھی، اور اس نے سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کیا تھا، اور یہ مثبت استعمال اس کی شخصیت پر نظر بھی آ رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف ایک نظر ڈالی، جانتی تھی کہ شام ہونے والی ہے اور اب تک تو اذلان شاہ ضرور لان کی طرف آئے گا، کیونکہ وہ آزاد ماحول میں رہنے کا عادی تھا۔ پورا دن تو وہ ایک کمرے میں قید ہو کر نہیں رہ سکتا تھا، اور یوں بھی اس کی روٹین میں شامل تھا کہ وہ شام کو چہل قدمی کرنے کے لیے کھلی فضا میں ضرور نکلتا تھا۔ ایزل نے اپنا ایک ڈائجسٹ لیا اور پھر ایک تنقیدی نگاہ خود پر ڈالی۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ ایک طرف جھولا لگا ہوا تھا، اور یہ جھولا اس نے اپنی پسند پر اس جگہ پر لگوایا تھا۔ اکثر وہ ناول افسانے اسے جھولے پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ جب کبھی زرینہ بیگم کی اور رانیہ بیگم کی اس پر نظر پڑتی تو وہ اپنے انداز میں سے ضرور ٹوکتی تھی، مگر وہ ایزل ہی کیا جو ان کی بات کو سنجیدگی سے لے لے۔ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی۔ اس وقت وہ بظاہر تو کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، مگر اس کا ذہن ارد گرد کے مناظر میں مصروف تھا۔ سارا دھیان اذلان شاہ کی طرف تھا، اور اذلان بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایزل کی طرف نکلا۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی تو بہت خوبصورت تھی، رات کے مقابلے میں اس وقت کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ رات کو تو اس پر نیند بھی طاری تھی، اور کچھ وہ اسے ملازمہ بھی سمجھتا تھا۔ جب بھی اسے قابل غور نہیں جانا، مگر اب اس کا انداز، اس کا حسن اسے اپنی طرف مائل کر رہا تھا۔ اسے لگا کہ اپنی بے عزتی ہونے کے بعد وہ ایک بار پھر سے اس کے پاس آئے گی، اسے پوچھے گی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اذلان شاہ نے ایزل کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، جبھی تو اس کی رونق میں اضافہ ہو گیا، اور وہ زیادہ اکھڑ طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا۔ جانتا تھا کہ ایسی لڑکیوں پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ پسندیدہ مرد کی بیگانگی دیکھ کر تو وہ اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں رکھ پاتی۔ مرد کے دل میں اپنی محبت جگانے کے لیے وہ بار بار اس کی طرف لپکتی ہیں۔ ایزل کے بارے میں بھی اس کا یہی اندازہ تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ وہ اس کی منکوحہ ہے تو اس کے جذبات بھی پہلے سے بدل گئے تھے۔ لڑکی تھی بھی حسین، صورت ایسی کہ سیدھا دل میں اتر جائے۔ اب وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایزل کو اپنے چہرے پر اذلان شاہ کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے نگاہیں کتاب پر مرکوز کیے ہوئے تھی۔ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اذلان شاہ جیسے انسان کو کیسے قائل کرنا ہے، کیسے اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے۔ وہ بھی حیران تھا اور اس کے پاس آ گیا تھا۔ سوچا کہ شاید پاس جاؤں تو تب وہ کچھ بولے گی، مگر اس کی مسلسل خاموشی سے وہ جھنجھلانے لگا، اور پھر خود ہی یہ خاموشی کا سلسلہ اس نے توڑا۔ کیا ہوا ہے؟ تم یہاں پہ اس طرح سے کیوں بیٹھی ہو؟ دلچسپی سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ایزل نے اس کی آواز پر یوں چونک کر دیکھا جیسے ابھی اس کی آمد کے بارے میں آگاہ ہوئی ہو۔ کیوں یہاں پر میرے بیٹھنے پر پابندی ہے؟ کیا مجھے ہمیشہ اپنے کمرے میں قید ہو کر رہنا چاہیے؟ اس کا انداز ہی بالکل بدل گیا۔ کہاں تو وہ رات کو چھوئی موئی سی جذبات میں گندی ہوئی ایک دوشیزہ معلوم ہو رہی تھی، اور کہاں اب بھپری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی۔ آنکھوں سے بھی گویا شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا انداز تو اذلان شاہ کو بھی ٹھٹکا گیا۔ اس حویلی میں رہنے والی لڑکی کے ایسے انداز و اعتبار وہ تو اشش کر اٹھا۔ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ صبح بھی تم نے بدتمیزی کی اور اب پھر سے بدتمیزی کر رہی ہو۔ اذلان شاہ غصے سے بولا تو وہ کتاب بند کر کے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور کیسے بات کرنی چاہیے مجھے؟ صبح جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا، کیا وہ صحیح تھا؟ اذلان شاہ اس کی بات پر گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ لبوں پر مسکراہٹ بھی آ گئی، گویا وہ صبح والے رویے پر اس سے ناراض تھی اور اپنی ناراضگی جتا بھی رہی تھی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں کون سا جانتا تھا کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ مجھے تو یہ لگا کہ تم ایک ملازمہ ہو۔ اس کی بات پر تو ایزل کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ بہت خوب، آپ نے تو سیدھا مجھے ملازمہ ہی بنا دیا۔ چلے اگر میں آپ کو اتنی ہی بری لگی ہوں، میری موجودگی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے راستے پر، میں اپنے راستے پر۔
اور ویسے بھی مجھے ایسے رشتے کی کوئی ضرورت نہیں جس کو قبول کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے آپ کو اپنی ماں کی اجازت درکار ہوگی۔ کیا کہا تم نے؟ تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہو؟ اذلان کو گویا اپنی سماعت پر شبہ ہوا۔ جی بالکل، میں یہ رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ وہ ویسے ہی دو ٹوک انداز میں بولی تھی، مگر دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اگر اس نے ہاں کر دی، اگر ابھی رشتہ ختم کر دیا تو… نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ اذلان شاہ اس رشتے کو ختم نہ کرے، مگر اذلان شاہ کی بات پر اس کے حواس اڑنے لگے۔ ٹھیک ہے، میں امی کو جا کے کہتا ہوں کہ یہ رشتہ ختم کر دیا جائے، ویسے بھی تمہارے جیسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ایزل کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ اذلان شاہ کو بھلا دے گی، اس سے محبت سے منکر ہو جائے گی، مگر نہیں، اس کی محبت تو شاید کہیں دور تک پنجے گاڑ چکی تھی۔ اس کو بھلانا اتنا آسان نہ تھا، مگر اپنے آپ کو بہلانا قطعی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خود کو بہلا سکتی تھی، کیونکہ اذلان شاہ اس کے لیے کسی طرح سے بھی صحیح نہیں تھا۔ وہ خود پسند انسان تھا، وہ تو اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ بھلا ایزل جیسے نازک احساسات والی لڑکی ایسے مرد کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اذلان شاہ غصے سے اپنی ماں کے پاس آیا، جو اس وقت کچن میں کھانے کی تیاریاں کروا رہی تھی۔ امی، مجھے آپ کے ساتھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ رانیہ بیگم اس کا غصہ دے کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنے غصے میں ہو؟ وہ بیٹے کی نازک مزاجی سے اچھی طرح واقف تھی۔ انہیں یہ خدشہ تھا کہ نہ جانے حویلی میں ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے اس کے نازک مزاج بیٹے کو غصہ دلا دیا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر وہ پھر سے واپس چلا جائے۔ اذلان شاہ کے غصے کا تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ امی، مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، آپ میری رخصتی کرنے کی بات کریں، اور آج ہی بات کریں۔ وہ اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے بولا تو رانیہ بیگم کھلے منہ سے اسے دیکھنے لگی۔ بالآخر جو ان کا خوف تھا وہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مگر بیٹا، مجھے تو لگا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، تمہیں رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بچپن میں بڑوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، تب بھی ان کے فیصلے کے آگے میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں بھی تمہارے لیے سٹینڈ نہیں لے سکی تھی، مگر اب نہیں، اب میں تمہیں اس لڑکی کے ساتھ اس بندھن میں نہیں بندھنے دوں گی۔ کوئی اچھی سی لڑکی میں تمہارے لیے لے کر آؤں گی۔ امی، مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، بہت اکڑ ہے اس میں، بہت بدتمیز ہے۔ میں اس کی اکڑ نکالنے کے لیے، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رانیہ بیگم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً ایزل نے ہی اذلان شاہ کو کچھ کہا ہے، تبھی وہ اتنے غصے میں ہے، اور انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ لڑکی ان کے بیٹے کو ان سے چھین لے گی، اپنی خوبصورتی جال میں پھنسا کر ان سے دور لے جائے گی۔ مگر انہوں نے جب اذلان شاہ کی نظروں میں اس کے لیے غصہ دیکھا تو وہ دل ہی دل میں مطمئن ہو گئی۔ یہ لڑکی اپنی بدتمیزی سے اپنا نصیب کھوٹا کر رہی ہے، یہ کبھی بھی اذلان شاہ جیسے مرد کے دل میں اپنی محبت پیدا کر ہی نہیں سکتی۔ مجھے اس لڑکی سے کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ یہ جذباتی ہے، اور جذبات میں آ کر یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں، اور وہ آج ہی کھانے کے ٹیبل پر تمہاری اور ایزل کی رخصتی کا اعلان کر دیں گے۔ وہ بیٹے کو مسکراتے ہوئے بولی تو یکدم اذلان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، پھر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اب میں دیکھوں گا کہ کیسے اکڑ دکھاتی ہے، بہت غرور ہے نا اسے خود پہ، سارا غرور خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی اذلان شاہ نے۔ کہاں دیکھا تھا اذلان شاہ نے کسی لڑکی میں یہ رویہ؟ لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے تتلیوں کی ماند اڑتی پھرتی تھی۔ اس کی ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ ترستی تھی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو پہلے تو اس کی محبت کی دعوے دار تھی، اور اب کیسے وہ اسے یوں بیگانگی سے پیش آ رہی تھی، جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ اذلان شاہ کا تنفر کے مارے برا حال ہو گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر رانیہ بیگم نے اس قصے کو چھیڑا تھا۔ 10 سال گزر گئے ہیں اس نکاح کو، اب میں چاہتی ہوں کہ اذلان شاہ اور ایزل کی رخصتی کر دی جائے، دونوں ایک بندھن میں بن جائیں، حویلی میں خوشیاں بھی آ جائیں گی اور خوب رونق لگے گی۔ اذلان کو بھی پھر یہیں پر مستقل رہنے کا بہانہ بھی مل جائے گا۔ انہوں نے یہ بات کہی تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، خاص طور پر زرینہ بیگم، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اذلان شاہ نے ایزل کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ
ملتفی کر دیا ہے، کیونکہ اس نے جس طرح سے ایزل کے بارے میں بات کی تھی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مگر اب رخصتی کا تذکرہ چھیڑ کر تو انہوں نے گویا زرینہ بیگم کے دل کی بات کہہ دی۔ ایزل بھی اپنی جگہ پر جہاں کی تہاں رہ گئی۔ وہ تو یہ سمجھ رہی تھی کہ اصلان شاہ اس سے رشتہ توڑ دے گا، اور وہ اپنے طور پر اپنے دل کو سنبھال بھی چکی تھی، مگر اب جب انہوں نے رخصتی کا نام لیا تو اس کے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کا یہ طریقہ کارگر ثابت ہوا ہے۔ اصلان شاہ پر اس رویے نے اثر ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اگر وہ اسے اپنے سامنے چھپا کر رکھنا چاہتی ہے، اپنی انا کو بلند کرنا چاہتی ہے، تو اسے اس رشتے سے انکار کرنا ہوگا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصلان شاہ کی ضدی طبیعت کبھی بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دے گی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میری زندگی کا فیصلہ آپ لوگ میری مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایزل اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں کیونکہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ مجھے اصلان شاہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ رشتہ بھی آپ لوگوں نے میرے بچپن میں طے کیا تھا، جب میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ اب میں اس رشتے سے انکار کر رہی ہوں، اور آپ لوگ جہاں چاہیں میرا رشتہ طے کر دیں۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر میں اصلان شاہ سے کسی بھی قیمت پر شادی نہیں کروں گی۔ اپنی بات کہہ کر وہ وہاں رکی نہ اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ سب تو یہ سمجھے کہ وہ اصلان شاہ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ تبھی تو رات کو خود ہی اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر اب اس کی بات نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ رانیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی غصہ چھلکنے لگا تھا۔ وہ زرینہ بیگم کو گھورنے لگی کہ یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی کہ بڑوں کے کیے گئے فیصلے سے انحراف کر رہی ہے۔ اسے بتا دو کہ اس کی شادی تو اصلان شاہ کے ساتھ ہو کے رہے گی، کیونکہ یہ فیصلہ آج سے 10 سال پہلے طے ہو گیا تھا۔ وہ کون ہوتی ہے اور کتنی آسانی سے اس رشتے کو توڑنے والی؟ اصلان شاہ بھی غصے میں نظر آنے لگا تھا۔ موم، یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ تیز ہے، اب میں اسے کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اسے میں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں اسے ہر حال میں اپناؤں گا۔ اور اصلان شاہ بھی ضد پر آ گیا تھا، اور جب ایک بار وہ کسی بات میں ضد پر اڑ جاتا تھا تو وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ زرینہ بیگم نے کمرے میں آنے کے بعد ایزل کو 2 تھپڑ رسید کیے۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ سب لوگوں کے سامنے شادی سے انکار کر دیا۔ کہاں تم اصلان شاہ کے لیے مری جا رہی تھی، اور کہاں اب تم خود ہی اس رشتے سے انکار کر رہی ہو؟ میں اسے کیا سمجھوں؟ تمہاری بے وقوفی یا ہٹ دھرمی؟ یہ اب تمہارا فیصلہ بدل گیا ہے؟ کون ہے اس فیصلے کی وجہ؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے بولی تو ایزل کا دل جیسے کٹ کے رہ گیا۔ وہ اس کی سگی ماں تھی، مگر پھر بھی وہ نہ جانے کیوں اس کے بارے میں اتنا غلط سمجھ رہی تھی۔ شاید حویلی کے سارے لوگ ہی ایسے تھے جو دوسروں کو شکی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر اپنی ماں کا رویہ اسے ہمیشہ ہی تکلیف سے دوچار کر دیتا تھا۔ جانتی تھی کہ ہوگا وہی جو وہ چاہتی ہے، اور وہ بھی اصلان شاہ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اسے صرف اس بات کا احساس دلانا چاہتی تھی کہ جب کسی کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اسے کیسا لگتا ہے۔ اصلان شاہ کو ٹھیس پہنچانا تو بہت ضروری تھا، ورنہ وہ تو خود کو بہت اونچے مسند پر بٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے بت کو پاش پاش کرنے کے لیے ایزل کو اس کے علاوہ اور کوئی بہتر طریقہ معلوم نہ ہو رہا تھا۔ اصلان اس کے ساتھ شادی کرنے پر زور دے رہا تھا۔ وہ کسی طرح سے بھی اس رشتے سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ میری منکوہا ہے، اور اب اگر میں اسے چھوڑ دوں تو میری مردانگی کی تسلیل ہے۔ میں اسے کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جبکہ ایزل کے 2 ٹوک انداز میں وہ کہہ چکی تھی کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ تم مجھے پسند نہیں ہو؟ جتنا وہ اس سے بیزاری کا اظہار کرتی، اسے دور ہونے کی بات کر رہی تھی۔ اصلان کا دل اس کے لیے ہمکنے لگا۔ وہ اسے پانے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ ایزل کے انکار کی پرواہ کیے بغیر اسے مایوں بٹھا دیا گیا۔ وہ بھی دل میں بہت خوش تھی، مگر چہرے سے وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے یہ شادی زبردستی کی جا رہی ہے۔ وہ اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ اصلان شاہ کا خوشی سے برا حال تھا۔ یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس نے ایزل کا سر جھکا دیا ہے، اس کی انا کو مار دیا ہے۔ جو وہ چاہتا تھا اسے وہ بھی حاصل ہو گیا۔
اب ایزل بھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گی۔ وہ ہمیشہ کے لیے زیر ہو گئی۔ اسے اپنی مردانگی پر بھی ضم ہو رہا تھا کہ میں مرد ہوں اور میں نے جو چاہا میں نے حاصل کر لیا، اسے کچھ چھین نہیں سکتا۔ اور جبکہ ایزل بھی دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، وہ بمشکل اس چہرے پر آنے والی خوشی کو چھپانے میں کامیاب ہوئی۔ وہ اپنے دل کا راز خود پر بھی اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اصلان شاہ کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے ناپسندیدہ شخص ہے۔ اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ اس کا ناپسندیدہ ترین فیصلہ ہے۔ اس طرح سے وہ اسے حاصل بھی ہو گیا تھا اور اس کی انا کو بھی ٹھیس نہ پہنچی تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر خوش تھے، کیونکہ دونوں نے ہی اپنی منزل پا لی تھی۔ وہ بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاتھوں پر اس کے نام کی مہندی تھی اور سر سے لے کر پاؤں تک پور پور وہ اس کے لیے سجی تھی۔ آنکھوں میں انگنت خواب بھی تھے اور لبوں پر مسکراہٹ بھی مچل رہی تھی، جسے وہ بمشکل روک پا رہی تھی۔ اور پھر اس کے خوابوں کو تعبیر بھی مل گئی۔ جو اس نے سوچا تھا وہ سب اسے حاصل بھی ہو گیا۔ جب اس نے اصلان شاہ کو فتح کے نشے میں چور دیکھا تو خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رانیہ بیگم جو اسے ہمیشہ بیزاری کا اظہار کرتی تھی، جو اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتی، اب اس کے چاؤ چونچلے اٹھاتے ہوئے نہیں تھک رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری ایک ہی بہو ہے، ابھی شادی کو دینے کتنے ہوئے، میں اس کے چاؤ چونچلے نہیں اٹھاؤں گی تو کون اٹھائے گا۔ سرینا بیگم بھی اب گویا اس پہ غصہ کرنا، تنقید کرنا بھول گئی۔ یہ شادی ایزل کے لیے کتنی مبارک ثابت ہوئی۔ جیسا وہ چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہو گیا تھا۔ اصلان کی محبت بھی مل گئی تھی اور اس کا ساتھ حاصل ہو گیا تھا۔ سب لوگوں کی نظروں میں جو اس کے لیے حقارت ہوتی تھی، اب اس کی جگہ محبت تھی۔ ایک اصلان کو پا کر خوش قسمتی گویا اس کا مقدر بن گئی۔ اصلان نے بھی باہر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بظاہر تو وہ اسے بے رخی جتاتا تھا، لیکن اگر اسے چند پل کے لیے نظر نہ آتی تو وہ بے قرار ہو جاتا۔ تب ایزل اپنے دل سے پھوٹنے والی کہکہوں پر بمشکل قابو پاتی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، وہ سوچتی اور خود ہی مسکراتی رہتی۔